نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و پاک پڑھ کر ہم اپنی آج کی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون کا تعارف اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں کل 4 کل بتائے گئے ہیں، جس میں کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون شامل ہیں۔ اور اس میں سے چاروں میں سے پہلا نمبر سورۃ الکافرون کا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کی 6 آیات ہیں۔ اس میں عابد اعظم کا ذکر ہے۔ عابد سے مراد ہے عبادت گزار یا تہجد گزار۔ ایک بہت بڑے عابد کا اس صورت میں ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں غرق ہے، اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے قل سے شروع فرمایا۔ قل سے مراد ہے کہہ دیجئے۔ قل عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد ہے کہہ دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی میں قل کا لفظ سنتے تھے تو اس کو بھی بلا حذف کیے اور بلا اس سے کاٹے آگے بیان کر دیتے تھے۔ جیسے اگر ہم روزمرہ زندگی میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، بلکہ اس لفظ کو حذف کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے وحی کے دوران سنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو اس کو منو عین ویسے ہی بیان کر دیا اور کہا کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قل کا لفظ ہی حذف نہیں کیا اور اس کو بیان کر دیا، تو کیا پورے کے پورا قرآن پاک جس کے مضامین کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ ہے، تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خیانت کر سکتے تھے؟ جیسا کہ اکثر منافقین اور مشرکین نے اعتراض کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی اور وحی کے ذریعے سے پیغام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام امت تک پہنچاتے تھے، اور کفار مشرکین کے ساتھ یہ ایک طرح سے ایک گفتگو ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ وہ ایسا واقعہ تھا کہ مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ کرنے کی پیشکش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور اس سے ہمارا دل دکھتا ہے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے نظریے کو برا کہتے ہیں تو اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، تو کیوں ہم ایک معاہدہ کر لیں، کیونکہ ہم سب نے ایک ہی جگہ رہنا ہے، تو ہم یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ سال کے 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور سال کے 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، تاکہ اس طرح سے آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں۔
لیکن جب یہ معاہدہ کی پیشکش کی گئی تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پاک نازل فرما دی اور کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کو تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرو گے جس کو میں مانتا ہوں۔ چنانچہ دو ٹوک فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے بتا دیا کہ کوئی بھی معاہدہ نہیں طے پا سکتا۔ دونوں ہی کی سوچ الگ الگ ہے اور دونوں کے ہی نظریات مختلف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظریہ توحید کو مستحکم سمجھتے تھے اور اس کے اپنانے میں نہایت مضبوط تھے، اور یہاں تک کہ ان کی سوچ تبدیل نہ کی جا سکتی تھی، جبکہ مشرکین اپنی سوچ پر مستحکم نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے آگے وہ ڈگمگا گئے اور ان کا ایمان متزلزل ہوا، جبکہ وہ اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے 6 مہینے کے لیے اس سے دستبردار ہو گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے بھی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے تھے، اور یہاں تک فرمایا کہ میرا اپنا راستہ ہے، تمہارا اپنا راستہ ہے، تم اپنے راستے پر چلو اور میں اپنے راستے پر چلوں گا۔ اگر تم توحید کو نہیں مانو گے تو پھر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور استقامت ایمان کی اور ابدیت کی علامت ہے، اور اس سے بڑھ کر اعلیٰ مقام کیا ہوگا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عابد اعظم کا اعزاز حاصل ہے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔